اگر રાખશે તો ડિલીટ કરા તો આ મારા ખ્યાલ છે આ બોરસિયાનું નહીં એ ખબર નહીં પણ આ બોરસિયાનું તો રહેશે આ તો રાખશે મારું એ પર્સનલ વિથ ને આમ હેલો હેલો હા ચલો ચાલો أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن أقد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين
فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما لديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيتي النبوة ومعدن رسالتي هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا
یا علیو والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالت نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہم محمومون الا وفرج اللہ ہما ولا مغموم الا وکشف اللہ غما ولا طالب حاجت الا وقضى الله حاجتا فقال علی اذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے اس نور کارواں میں نوری اماریاں ہیں نوری اماریوں میں نوری سواریاں ہیں نوری سواریاں ہیں سر پر علم کھلا ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے نامحرموں کا مجمع ہت ہت کے ہے گزرتا پہرے میں باوفا کے طے ہو رہا ہے رستہ طے ہو رہا ہے رستہ کیا شان و دبدبا ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے عباس جیسا بھائی سالار کارواں ہے بولے حسین مجھ کو پھر کوئی غم کہاں ہے پھر کوئی غم کہاں ہے ہر غم کی یہ دوا ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے زینب حیا کی ملکہ کلثوم اور رقیہ لیلا رباب فروا کبرا سکینہ فضہ کبرا سکینہ فضہ ہر بی باردہ ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے اصغر سے کھیلتی ہے
خوش ہے بہت سکینہ جب چاہتی ہے سونا ہے بابا جا کا سینہ ہے بابا جا کا سینہ غم سے نہ آشنا ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد زیارت عاشورہ پڑھیں قربت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا باب عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیم السلام علیکم یا ابن فاطمہ سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا ثار اللہ و ابن ثاریہ والوتر الموتور السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار یا باب عبداللہ لقد عظمت الرزیت وجلت وعظمت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات فلان اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت فلان اللہ امتن دفعتکم من مقامکم وازالتکم من مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا فلان اللہ امتن قتلتکم فلان اللہ الموحدین لهم بالتمکین من قتالکم بریت الی اللہ و الیکم منہم واشیائہم واتباعہم واولیائہم یا باب عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ ولعن اللہ علی زیاد وعلی مروان ولعن اللہ بنی امیۃ قاتبۃ ولعن اللہ مرجانۃ ولعن اللہ عمر بن سعد ولعن اللہ شمرن ولعن اللہ امة اسرجت وعلجمت وتنقبت لقتالک بأبی انت وأمی لقد عظم مصاب بک فاسأل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی ان یرزقنی طلب ثارک ما امام منصور من آل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ یا باب عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولی و الی امیر المؤمنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الیک بموالاتک و بالبراءۃ ممن اسس اساس ذلک و بنا علی بنیانہ وجرى في ظلمه وجوري عليكم وعلى أشيائكم بريت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم
إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن آداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأل أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب أثار ما إمام هدى زاهد ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصاب بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاقلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وكفى فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فريت بآل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فزائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك اللهم للإصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وتابت على قتلي اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لن يزيد خامسا ولن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة تصدق اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رضيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد تو امریکہ سے بھی آ گیا میسج جی کہ مولوی صاحب کی سن لیا ہم نے. ہاں جی امریکہ سے میسج آ گیا تھا. السلام علیکم مولانا. السلام علیکم. شروع کرو مولانا. سڑا گیا. چلو ہاں جی بسم اللہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اهدنا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممنون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين غر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتة جاہلیہ. اللہ کی صلوات اور پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ. عزیزان گرامی، معزز ناظرین، عزاداران امام حسین، میں نے ایک بہت مشہور اور معروف حدیث پڑھی جس میں اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے چلا جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، وہ یہودی اور عیسائی مرتا ہے. مسلمان اور اسلام کے اوپر اس کی جان نہیں نکلتی. آپ الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں بے ایمان مرتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام کو پہچاننا کتنا ضروری ہے. ہم اس اشرے میں انشاءاللہ ہمارا جو موضوع ہے امامت اور انسانی کمال. تو پہلے تو ہم اپنے امام کو پہچانیں اور پھر یہ جانیں کہ اماموں کی نگاہ میں انسان اچھا بننے کے لیے یا اچھی خوبیاں انسانوں میں لانے کے لیے کیا چیز چاہیے. چونکہ آج پہلی مجلس ہے اور آج عشرے کا آغاز ہو رہا ہے تو میں ایک چھوٹی سی تمہید آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور ہمارے علماء کا ایک دستور رہا ہے، ہمارے علماء کی ایک سیرت رہی ہے، اور یہ بہت خوبصورت سیرت اور بہت اچھا طریقہ تھا کہ عزاداری اور ماہ محرم کا جب چاند نمودار ہوتا تھا تو پہلی مجلس میں وہ اس بات کو پڑھتے تھے کہ ہم محرم کیوں مناتے ہیں، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ ہم 2 مہینے 8 دن عزادار رہتے ہیں. آخر ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارے پاس بھی عقل ہے دوسروں کی طرح، تو دوسرے نہیں مناتے، ہم کیوں مناتے ہیں، ہمارا راستہ دوسروں سے الگ کیوں ہے. تو تھوڑی سی گفتگو اس کے اوپر کریں گے، لیکن پہلے آپ اس ایک چھوٹی سی تمہید کو سن لیجئے اور پھر ہم آتے ہیں اس موضوع پر بات کرتے ہیں. اور آج کی مناسبت سے چند مسائل آپ کو سناتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. امامت قرآن کے مطابق ایک الہی منصب ہے، ایک الہی رتبہ ہے، ایک الہی پوسٹ ہے.
اس پوسٹ کو خدا اسے دیتا ہے جس کو خود سلیکٹ کرتا ہے, جس کو خود چنتا ہے. اس میں میری یا کسی بھی اور انسان کی کوئی دخالت, کوئی رول نہیں ہے. اور اس کے پیچھے حکمت بھی ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم نے اپنی مرضی چلانے کے لیے یہ پاور اپنے پاس رکھا کہ جس کو چاہے گا سلیکٹ کر لے گا اور امام بنا لے. یہ بحث بات نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے اس کا راز جو ہے, اس کا راز یہ ہے کہ میں انسان ہونے کے ناطے جتنا بڑا بھی پاورفل بن جاؤں, جتنا علم حاصل کر لوں, جتنا اپنا اسٹیٹس بڑھا لوں, اس ساری چیزوں کے باوجود میں آج آپ کے سامنے ایک ایسا انسان کی تصویر کھینچوں, موسٹ لرنڈ پرسن ہے, ٹھیک ہے, مان لیا ایک بہت ایجوکیشن کے میدان میں اس نے ہر ڈگری حاصل کر لی. آج تو ممکن نہیں ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں چلیے مان لیتے ہیں کہ انجینئرنگ بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, اور ہر وہ ڈگری جو دنیا میں سب ہے اس کے پاس. مان لیا ایک ایسا آدمی, ٹھیک ہے, سائنٹسٹ بھی ہے, سب ہے, اس کے باوجود وہ امام نہیں بن سکتا. آپ پوچھیں کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ بھئی یہ ہر میدان کا ماہر ہے. ہم کہیں گے اس لیے نہیں بن سکتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے, ایجوکیٹڈ ہے, لیکن اس کے پاس ایک اور چیز ہے جو اس کو انسان بننے کی گارنٹی نہیں فراہم کرتا. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیے علم حاصل کرنا, اللہ نے مجھے برین دیا ہے, عقل دی ہے, سوچ دی ہے, سمجھ دی. علم حاصل کرنا انسان کے ایک فطری جذبہ بھی ہے, اور فطری جو ہے کوشش بھی کرتا ہے, اور اللہ نے پاور دیا ہے, آنکھ دی علم حاصل کرنے کی, کان دیا علم حاصل کرنے کے لیے, سینس دیا علم حاصل کر لیے, زبان دیا علم حاصل کر, تو اتنے پاور سورس آف علم اس نے ہی دیا. ہم نے اس سارے سورسز کا استعمال کر لیا اور عالم بن گئے. لیکن ہمارے اندر ایک نفس بھی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ نفس جو ہے میرا علم حاصل کرنے کے بعد یہ آمادہ کرتا ہے, تیار کرتا ہے کہ اپنے بینیفٹس حاصل کر لو, ٹھیک ہے, اپنی زندگی کو اچھا بنا لو. اب اس سے قطع نظر کہ میری زندگی اچھی بنے گی اور دوسری زندگی کا کیا ہوگا کچھ فرق نہیں پڑتا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, میں موسٹ لرنڈ پرسن ہوں, یہ صحیح ہے, لیکن سب سے بڑا انسان یہ ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. لیکن جب خدا سلیکٹ کرتا ہے تو موسٹ لرنڈ بھی بناتا ہے, موسٹ جو ہے عالم بناتا ہے, سب سے بڑا اور سب سے زیادہ عالم بناتا ہے, اس کے بعد سب سے بڑی گارنٹی لیتا ہے کہ ہمیشہ انسان بن کے رہے. یہ کوئی چیز نہیں دے. اس کی مثال قرآن نے دی. آپ دیکھیے قرآن نے مثال دی. موسیٰ سے جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ اللہ میں اپنی طرف سے کیوں اپنا ریپرزینٹیٹیو نہیں بنا سکتا ہوں؟ کہا موسیٰ بنا لو, چلو ایک بار آزما لو, دیکھ لو. جناب موسیٰ نے 40 آدمی کو, بعض میں 70 کو, بعض تاریخ کہتی 70 کو, بعض کہتی 40 کو سلیکٹ کیا. کہا میں جا رہا ہوں کوہ طور پر 1 مہینے کے لیے. کوہ طور سے آؤں گا تو اللہ کی کتاب لے کر آؤں گا, تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ لے کر آؤں گا, تمہیں کامیاب بنانے کا ایک طریقہ لے کر آؤں گا. 30 دن میری غیر موجودگی میں تم پوری قوم کو سنبھال لینا, تم دیکھ لینا ان کو, ان کی ہدایت جو میں نے سکھایا اس پر ان کو خالی چلاتے رہنا. چلے دیں. جناب اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے 30 دن کے لیے آیا, 10 دن 30 دن پورا ہو گیا, اللہ کتاب دیکھا نہیں موسیٰ 10 دن اور ٹھہرو. ہم یہ ذی الحجہ کی نمازیں پڑھتے ہیں, وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً, ہم نے موسیٰ کو 30 دن کے وعدے پہ بلایا. وَأَتْمَمْنَاهَا 10 10 دن اور موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ 10 دن اور ہمارے پاس رہ جاؤ. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً, 40 رات مکمل ہو گئی. موسیٰ کتاب لو جاؤ. لیکن جانے سے پہلے ایک بات بتائی دیتا ہوں,
موسیٰ کتنے جو لوگوں کو سلیکٹ کر کے آئے تھے، اچھے تھے خراب تھے، آپ بتا دیجئے. جب موسیٰ جیسا نبی سلیکٹ کرے گا تو اس کا ویژن ہے یا نہیں ہے، اس کے سوچ ہے یا نہیں ہے، اس کا علم ہے یا نہیں ہے، اس کا تجربہ ہے یا نہیں، وہ سب ہے. ایک اولو العزم نبی ہے، وہی آتی ہے، علم اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے، سب کچھ نجات دینے کے لیے آیا ہے. وہ سب کو ہونے کے باوجود 40 دن کے بعد جب آنے لگے تو اللہ نے کہا موسیٰ جو سلیکٹ کر کے آئے تھے نا ان میں سے ایک آدمی کے علاوہ سب راستہ چھوڑ گئے، خود چھوڑ گئے، کسی نے مجبور نہیں کیا، چھوڑ گئے. پوچھا اے اللہ میں نے تو بہترین لوگوں کو کیا تھا. کہا موسیٰ یہی تو مسئلہ ہے، جب تم سلیکٹ کرو گے تو 30 دن کی گارنٹی نہیں لے سکتے، جب میں سلیکٹ کروں گا تو زندگی بھر کی گارنٹی لوں گا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. یہ ہے فلسفی، یہ ہے حکمت اس بات کے لیے کہ مجھے چوائس نہیں دیا، اس کو چوائس دیا. کس کو؟ جس کو خود سلیکٹ کیا. کہا میں کسی کو یہ حق نہیں دوں گا کہ وہ آئے اور پوسٹ لے لے اور چلا جائے. نہیں، میری مرضی ہے، میں سلیکٹ کروں گا، میں گارنٹی لوں گا. جب میں گارنٹی لوں گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جس چیز کے لیے بناؤں گا وہی کرے گا، کچھ اور نہیں کرے گا. اس کو کہتے ہیں ہم کیا؟ سلیکشن کا اختیار اللہ کو، امام بنانے کا اختیار کس کو؟ اللہ کو. اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں. اب ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ٹھیک ہے یہ پاور لے لیا کہ میں سلیکٹ کروں گا، میں امام بناؤں گا، اس میں انسانوں کی کوئی دخالت نہیں ہوگی. تو اے اللہ جب انسانوں کی دخالت نہیں ہوگی تو انسانوں کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ میرا کوئی رول نہیں ہوگا اس سلیکشن میں، تو اپنی مرضی سے چن دے گا، تو اے اللہ میری ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ کہا میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں جانتا ہوں تمہاری ریکوائرمنٹ، میں جس کو بناؤں گا تم نہیں جانو گے، وہ جانے گی تمہاری ریکوائرمنٹ کیا ہے. اس لیے میں امام اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں، کسی اور کے ہاتھ سے نہیں بناتا. عزیزان گرامی، امام کو پہچانیے. امام کیا ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جو کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے سیکریٹ سے بھی واقف ہوتا ہے. انسانوں کو چھوڑ دیجیے، انسان تو سب سے انہی کی ہدایت کے لیے وہ آیا ہے، انہی کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے، اس کو تو چھوڑ دیجیے. کائنات کا کوئی راز ایسا نہیں ہے جس سے امام واقف نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اسی راز کو استعمال کر کے انسان کو انسان بناتا ہے، وہی راز کو استعمال کر کے وہ انسان کو انسان بناتا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں، میں سوچ سکتا ہوں کہ جب خدا کسی کو امام بناتا ہے تو اس امام بنانے کے پیچھے اس کی حکمت کیا ہوتی ہے، اس کی فلسفی کیا ہوتی ہے، اس کا راز کیا ہوتا ہے. امام کائنات کا وہ ذمہ دار انسان ہے کہ جو آیا ہی ہے صرف انسانوں کو نجات دینے کی. اب ایک سوال ہے عزیزان گرامی، یہیں سے میں اپنی بات کو دوسری طرف ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہوں اور یہیں سے اس بات کو بتانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس خدا نے ہمارے لیے ایک سسٹم بنایا، فطرت میں، نیچر میں ہمارے رکھا. نیچر میں کیا رکھا؟ ایک چیز نیچر میں میرے اور آپ کے کیا ہے؟ جذبات کا ہونا. جذبات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چوٹ لگے گی تو درد ہوگا، بیماری آئے گی تو بخار خود بخود چڑھ جائے. ٹھیک ہے، درد کا ہونا اس بات کی دلیل ہوگی کہ میں کچھ خراب ہو گیا، اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، یہ اس کو کہتے ہیں ہم نیچر، فطرت. ہر انسان کو جب اللہ نے فطرت دی ہے تو اس میں ایک جذبات رکھے ہیں. اسی جذبات میں کیا ہے؟ دل پہ چوٹ لگے گی، آنکھوں سے آنسو گرے گا. یہ فطرت میں ہمارے حتیٰ آپ انسانوں کے بات چھوڑ دیں، جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے. جانور بھی روتے. ایک آپ دیکھیے، آج تھوڑا سا زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے تو ہم بہت آسانی سے بات، خالی آپ ڈسکوری پہ چلے جائیے. ایک ہاتھی کا بچہ جب مرتا ہے تو آپ دیکھیے اس کی تڑپ،
اس کی تڑپ آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ انسان ہیں. وہ ماں کس قدر وہاں پر کئی کئی دن تک وہاں بیٹھی رہتی، جانتی ہے مر گیا ہے، اس کے باوجود چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ کیا بات ہے؟ یعنی خدا نے نیچر جب ہمیں بنایا، فطرت میں بنایا، تو فطرت میں رکھا کہ دل پہ چوٹ لگے گی آنسو نکلیں گے. آج یہی مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہماری عزاداری کا ہے کہ رسول اللہ کو چوٹ لگی، اثر دل میں ہم محسوس کرتے ہیں. اگر تمہارے اندر ظرفیت نہیں ہے یہ احساس کرنے کی، جس نے ساری قربانی آپ کے لیے دیا ہو، جس نے 23 سال، یہ جملہ آج روایتوں کا ہمارے پاس، اللہ کا رسول کہتا ہے میرے لیے کانٹے پہ چلنا آسان تھا جتنا تم لوگوں نے مجھے اذیت کی. اب آپ سوچئے، ایک طرف اللہ کا رسول آیا تھا ہمیں انسان بنانے، ایک طرف رسول اللہ آئے تھے ہمیں تعلیم دینے، ایک طرف آئے تھے رسول اللہ ہمیں کیا کامیاب بنانے کے لیے. انہوں نے اتنی زحمت اٹھائی، تکلیفیں برداشت کی، ان کے خاندان پر وہ ظلم و ستم ڈھا دیا گیا جس کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اگر رسول اللہ نے اتنا نہ ہمیں کہا ہوتا ان کا دھیان دینا یا دھیان دینا تو شاید اتنا ظلم نہ کرتے. اتنا تاکید کیا کہ ہمارا اہل بیت کا خیال رکھنا، اور ہم نے کیا کیا؟ اس کے برخلاف امت نے کیا. اسی مہینے کی امام رضا جب باتیں ہیں اور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد، امام رضا فرماتے ہیں کہ راوی سے، اے فلاں یہ مہینہ محرم کا نا ایسا مہینہ ہے جس میں بے دین لوگ، کافر لوگ بھی اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. آپ کبھی سوچئے، یعنی ایک طرف یہ ہے، کبھی واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پورا یہ جو مہینہ ہے حرمت والا، عزت والا، شرف والا مہینہ ہے، اس میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے. اور اب رسول اللہ کی اولاد کو اسی مہینے میں سب سے زیادہ تکلیف پہنچایا. تو آپ کو سوچنا ہے نہیں، مجھے سوچنا ہے نہیں کہ جو رسول کی اولاد کو اس مہینے میں کوئی عام جانوروں کو مثلا نہیں ستاتا تھا، مارتا نہیں تھا، تکلیف نہیں دیتا تھا، جانوروں کو کافر ہونے کے باوجود نہیں ستاتے تھے، وہی مسلمان اسی مہینے کے شروعات میں آل رسول پہ وہ ستم ڈھایا جس کو تاریخ کوئی بتا نہیں سکتی. کیا اس سے انسان کو درد نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی دلیل نہ ہوتی آپ کے پاس، کوئی قرآن نہ ہوتا، کوئی حدیث نہ ہوتی محرم بنانے، یہی کافی نہیں تھا؟ یہی کافی تھا. ہمارے پاس تو دلیل ہے. اب دیکھو دلیل کیسی کیسی ہے. ہمارے پاس جو کتاب، بہت ساری کتابیں لکھی گئی، اس میں یہ چیزیں درج ہوئی. مرحوم دربندی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ امام حسین جب پیدا ہوئے، فرشتوں نے کہا اللہ رسول اللہ کے وہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، مبارک دینے جائیں ہم؟ جاؤ، ایک شرط ہے. کیا شرط ہے میرے معبود؟ شرط کیا ہے؟ کا شرط یہ ہے کہ جو میرے رسول کے پاس جائے مبارکباد دینے کے لیے، اس کا ایک کام ہے کربلا کا مقتل پڑھ کے سنائے. آپ کبھی سوچئے یہ کتنا دردناک رہا ہوگا. ایک بچہ آغوش میں لیے ہوئے فرشتہ پڑھ رہا ہے آپ کے حسین کے ساتھ یہ ہوگا. آپ بتائیں واقعی کوئی کون سی تاریخ ہے؟ اور مقتل میں بڑا عجب جملہ ہے، رسول اللہ کے پاس ایک فرشتہ نہیں آیا، مسلسل فرشتے آتے. کیوں؟ آسمان میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا حسین پیدا ہوئے، ہم بھی جائیں اللہ. جاؤ، ایک شرط ہے. آپ کبھی سوچیں کہ بھئی اتنے لوگوں کو فرشتے آئے، اتنی بار سنایا، اور رسول اللہ ڈھاڑے مار مار کے روتے تھے. آپ پوچھئے امت سے کہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ غم نہیں منانا چاہیے، ایک فرشتہ کافی نہیں تھا بھیج دینا؟ اتنے فرشتوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر یہی ایک ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، ان کو چھڑا کر خالی یہ مصائب سنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ بتانا چاہتا ہے یہ میرا حسین میرے دین کو بچانے والا ہے، جو میرے دین کو بچائے اس کے اوپر میرے رسول کو گریہ کرنا چاہیے. تو جب رسول کو گریہ کرنا چاہیے تو اس کی امتیوں کو نہیں رونا چاہیے.
ہے نا سوال؟ آج ہم محرم اس لیے مناتے ہیں کہ کم سے کم کہہ سکے کہ رسول اللہ آپ اپنے حسین پہ رو رہے، اسی کی سیرت میں ہم بھی آپ کے حسین پہ رو رہے، ہے نا؟ یہ دلیل ہمارے حق میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ آج سوری دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بھائی، میرے مسلمانوں، میرے انسانوں، جو بھی ہو تم، ایک بات ضرور سوچو، جس رسول نے اپنے نواسے کے لیے ایک بار گریہ نہ کیا ہو، یا اس رسول کی سیرت کو ہمیں نہیں اپنانا چاہیے؟ ہمیں اس کے لیے نہیں رونا چاہیے؟ آپ تو کہتے ہو، قرآن تو کہتا ہے کہ اس رسول کی سیرت پہ چلو، اس کی سیرت میں ہے یا نہیں کہ اپنے حسین پہ رونا؟ اور دوسری بات یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ غور کیجئے اس مسئلے کے اوپر، اور واقع تھوڑے سے بھی اپنے دماغ کے اوپر زور دیجئے کہ بھئی جو ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ معقول ہے یا نہیں ان دلیلوں کی روشنی میں؟ آیا ہم اس کو آرام سے عزت کے ساتھ لوگوں کے سامنے کہہ سکتے ہیں نہیں ہم محرم اس لیے مناتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے؟ آپ اسی حدیث میں، ایک امام سے حدیث نہیں، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے حسین کے غم میں روئے گا، یا روئے گا نہیں، رونے کی جیسی شکل بنائے گا، اگر اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو اس کی پلکوں سے نکل کر رخسار پر آ جائے گا تو عجب جملہ ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ عجیب چیز نہیں ہے؟ میں نے سوچا کہ یہ کبھی آپ سوچئے، میں نے سوچا کہ یہ جو حدیث کا جملہ ہے ایک حدیث نہیں ہے، من بکا علی الحسین وابکا وتباکا وجبت لہ الجنہ، جو میرے حسین پہ روئے یا رلائے یا رونے جیسا منہ بنائے، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں وہی جائے گا جو گناہوں سے پاک ہوگا۔ گناہوں کو لے کر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، تو گناہوں سے پاک ہوگا تو ہی جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آنسو وہ ہے جو ہمارے گناہوں کو دھل دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ ہے ہماری فلسفہ، عزاداری کا فلسفہ۔ اور دیکھیے اس کے پیچھے مضبوط دلیل ہے، آپ مضبوط دلیل سن لیجئے، اور پھر آتا ہوں ایک اور روایت آپ کو سناتا ہوں۔ یہ محرم، یہ عزاداری میرے اور آپ کے وجود سے باقی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر دنیا میں ایک تاریخ، ہزاروں سال کی، کروڑوں سال کی تاریخ، 5000 سال پہلے کی تاریخ آپ آج پڑھ سکتے ہیں، ہے نا؟ کتنے ایسے مشن شروع ہوئے اور دفن ہو گئے، کیوں؟ جس نے شروع کیا تھا وہی دفن ہو گیا، ختم ہو گئے وہ۔ لیکن اسی کے مقابل جس مشن کو خدا نے چاہا ہے، کائنات مٹ گئی، وہ مشن باقی ہے۔ آج ہم 1441واں سال چل رہا ہے، 60 ہجری امام حسین شہید ہو گئے۔ آج آپ نکال لیجئے اتنے سال سے باقی کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا نے اس کو باقی رکھا ہے، ہمارے اماموں نے، ہماری بیوی کی دعا نے اس کو باقی رکھا۔ اب آپ سن لیجئے جو دلیل میں لینا چاہتا تھا کہ کیوں امام حسین کی عزاداری کے لیے اتنا جو ہے، ایک حدیث ہے آپ دیکھ لیجئے، حدیث فرمایا اللہ کے رسول میں، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ، جان لو جس دن حسین کو شہید کیا گیا اس دن کیا ہوگا؟ اللہ لوگوں کے دلوں میں ایسا انقلاب برپا کر دے گا کہ زمانہ مٹ جائے گا، عزاداری کوئی نہیں مٹا سکے گا۔ یہ حدیث میں موجود۔ اور آپ جو میں سنانا چاہتا تھا امام حسین کی عظمت اور امام حسین کی عزاداری کے سلسلے میں، ایک نقطہ کی طرف اشارہ کروں تاکہ اس فلسفے کو آپ سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام، آج قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا رسول کوئی کام نہیں کرتے تھے جب تک وحی نازل نہ ہو جائے۔ جب وحی آتی تھی تو وہ کام کرتے، ٹھیک ہے؟ آج قرآن کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب تو زبان سے کچھ کہتے ہی نہیں جب تک کہ میں پیغام نہ بھیجتا، ٹھیک ہے؟ اب ایک واقعہ سن لیجئے، یہ بچپن میں آقا حسین کا واقعہ ہے۔
اتنے سال کے تھے، یہ تاریخ نے نہیں لکھا، لیکن یہ لکھا حسین مسجد میں آئے. عرب کے بچے جو ہے لمبا کرتا پہنتے تھے، وہ پیر کرتے میں اجل پیرہن میں الجھ گیا اور امام گر گئے. سارے مورخ کہتے کہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہا ہے. ابھی اللہ کا کلام ہے نا، خطبہ دے رہا ہے. جو خطبہ دے رہے اس کا مطلب اللہ نے پیغام بھیجا، پہنچا رہے. اب کتنا مجمع تھا کہ سارے مجمع میں ادھر دروازے سے امام حسین آئے اور دروازے کے پاس کرتے میں پیر الجھ گیا اور امام گر پڑے. رسول اللہ نے خطبہ چھوڑ دیا. اب آپ کبھی سوچئے یہ خطبہ چھوڑ دیا اور آئے کہاں؟ آئے دروازے پہ. سوال یہ ہے اتنے صحابہ کے درمیان کسی سے رسول اللہ کہہ دیتے اٹھا لو میرے حسین کو؟ نہیں. اسی میں تو بہت سارے چاہنے والے تھے. آپ کہتے کچھ دشمن رہے ہوں گے کچھ، لیکن اسی میں چاہنے والے بھی تھے یا نہیں جو جان چھینک میں. لیکن سارے کے سارے مورخ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی نہیں اٹھا. رسول اللہ اب نہیں اٹھا یا اٹھنے نہیں دیا رسول اللہ نے، یہ نہیں لکھا. لیکن یہ لکھا رسول اللہ نے خطبہ توڑا، منبر سے اترے اور آئے، حسین کو گودی میں اٹھایا اور واپس منبر پہ بیٹھ گئے. ایک طرف سے اللہ کا رسول بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا، تو اس کا مطلب اللہ کا رسول اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے. دوسری طرف کیا ہے؟ صحابہ کا مجمع ٹھاٹے مار رہا ہے. کسی ایک سے نہیں کہا کہ میرے حسین کو اٹھا لو. خطبہ توڑا اور امام حسین کو اٹھا لیا، لے گئے. اس کے بعد ایک عجب جملہ فرمایا. آپ دیکھو، اب خطبہ تو کنٹینیو نہیں کیا انہوں نے، خطبہ کنٹینیو نہیں کیا، چھوڑ دیا. ایک آیت قرآن کی پڑھی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہارے اور تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے، لیکن میرے لیے. اب ایک سوال ہے، یہ آیت پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول خطبہ چھوڑ کے اب یہ آیت پڑھ رہا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارا مال فتنہ ہے، امتحان ہے تمہارے لیے. شاید اللہ کے رسول بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو یہ میرا حسین بھی وہ ہے کہ اللہ نے اس کو بھیجا اور یہ بتانے کے لیے کہ میرا رسول اپنے خطبے کو اہمیت دیتا کہ حسین کو اہمیت دیتا. اس بات کو بتانے، اور میں نے خطبہ توڑ کے بتایا ہے کہ اللہ تیرے دین کے بچانے والے کی زیادہ اہمیت ہے میرے خطبے سے. اب آپ سوچئے جو رسول اللہ حسین کے لیے خطبہ توڑ سکتا ہے، کیا ہم حسین کا ماتم نہیں کر سکتے ہیں؟ اسی لیے ایک جملہ اور ہے، ایک عزاداری کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہم حسین کے غم میں آنسو بہا کر اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان فراہم کرتے ہیں. دوسرا، اللہ کے رسول کی سیرت ہے، اس سیرت پاک پر ہم چل رہے ہیں. تیسری چیز بڑی عجیب فرمایا امام صادق نے فرمایا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی، اللہم صلی علی محمد، اگر کوئی چاہتا ہے میری ماں فاطمہ کو مدد کرنا چاہتا ہے، کتنی بڑی بات ہے. امام فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے میری ماں فاطمہ کی مدد کرنا تو اس کو میرے آقا حسین پر رونا چاہیے. آپ سمجھیں یہ اس کے پیچھے کیا رہا ہے کہ امام چھٹے امام کہتے ہیں میری ماں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو تم کیا کرو؟ میرے حسین پر، آقا حسین پر. اب آپ سوچئے بھائی ایسا کیوں؟ جبکہ بیوی کی ذات کیا ہے؟ بیوی کی ذات تو وہ ہے کہ جس کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جس کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے. اس کا مطلب اگر ہم روتے ہیں تو بیوی بھی روتی ہے، ہم اسی سے تو مدد کر سکتے ہیں. رونے سے مدد تو ایک ہی ہو سکتا ہے کہ بیوی کو ایسے افراد چاہیے جو ان کے حسین کا ماتم کر سکے. اس کے علاوہ تو کچھ اور کیا مدد کر سکتے ہیں آپ اس وقت؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رونا اللہ کی خوشی کا سبب ہوگا، تبھی بیوی رو رہی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو کیا بنایا ہے؟ اپنی مرضی کا مالک. وہ روئے گی تو جانتے ہیں اگر وہ روتی ہے تو اس کا مطلب دو ہی صورت ہو گیا، اللہ راضی ہے ناراضی ہے.
اللہ نے پہلے کہا کہ اس کی رضا سے میں راضی ہوں، اس کے غضب سے ناراض ہوتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بی بی رو رہی ہے تو جو ان کی ہم نشینی کرے گا اس سے اللہ خوش ہوگا، اور جو اس غم سے دور رہے گا. اسی لیے اب ایک واقعہ سن لیجئے. مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کیا ہو، ایک مجلس میں ایک حدیث پڑھی گئی. حدیث یہ تھی کہ جو حسین کے غم میں روئے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ تو حدیث ہے ہمارے پاس. اور چاہے چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، یہ بھی حدیث میں ہے، سارے گناہ معاف ہوں گے. حتیٰ یہ ہے کہ دریا کے برابر بھی تمہارے اگر گناہ ہوں وہ بھی معاف ہوں گے. اس عالم نے اعتراض کیا، بولے یہ آپ پڑھ رہے ذاکر ہو کے یہ کہاں سے حدیث پڑھ رہے؟ میں تو اس کو نہیں مانتا ہوں کہ خالی رونے سے انسان کے لیے اتنا بڑا شرف مل جائے کہ اللہ سارے گناہ مٹا دے اس کے. میں نہیں مانتا ہوں، یہ قبول نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ ماننا نہ ماننا تو آپ کے اوپر ہے، ہمارا کام ہے بتا دینا. ماننا یا ماننا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر ہے کہ دلیل لائیے. ٹھیک ہے، چلے گئے. کہتے اللہ کو جو ہے کیسے ایسے لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے تو اللہ کو فوراً دکھایا. کہتے رات کو ان کو اللہ نے دکھایا قیامت آ گئی، اور قیامت کا منظر قرآن نے سورہ حج میں بتایا. ایسی پیاس، ایسی بھوک، ایسا اندھیرا، ایسی تکلیف ہوگی کہ انسان تکلیف کی بنا پر دیوانہ ہو جائے. قرآن کہتا ہے وما ہم بسکارا وما ہم سکارا، یہ بے ہوش نہیں ہے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ نے اتنا سخت عذاب کیا ہے کہ دیوانے ہو گئے. یہ قصور ہے جو پڑھ لیجیے. اب ایسی حالت میں سب بھاگ رہے، کہاں جا رہے؟ پیاس لگی ہے، کوئی پانی نہیں پیا. کسی نے کہا وہ حوض کوثر دیکھ رہے ہو، وہ حوض کوثر چلے جاؤ. اب عجیب ہے، روایتوں میں ہمارا کہ حوض کوثر کو اللہ نے بائی نیچر ایسا بنایا ہے جس کے پاس ولایت ہوگی پانی ملے گا. بائی نیچر اس کو بنایا اللہ نے، جس کے دل میں یعنی اس کو بتانے کی ضرورت ہے، امام کو بتانے کی ضرورت نہیں کون حوض کوثر سے پی سکتا ہے. جس کے پاس محبت ہوگی وہ خود بخود اس کا پیالہ آپ کے ہاتھ میں بڑھائیں گے، خود بخود آ جائے. یہ بھی اللہ کے ہنر دیکھیے، اللہ ایسی کوئی چیز کو نہیں پیدا کرتا. اب یہ کہتے ہیں کہ میں راستہ مل گیا تو دیکھا دور سے پانی چھلک رہا ہے، اور وہاں پر 3 اللہ کا رسول بھی موجود ہے، مولا کائنات موجود ہے، اور شہزادی بھی موجود. انہوں نے کہا پلٹ کے میں پانی مانگا تو شہزادی نے پلٹ کر جواب دیا کہ تمہیں تو ہمارے بیٹے کے غم میں آنسو بہانے کا ثواب پر بھی اعتراض ہے، تو تم کیسے حوض کوثر سے آنسو کے سیراب ہو سکتے؟ یہ حوض کوثر تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں ہماری محبت ہو، جو ہمارے عزادار ہو. اور تم تو ہماری ایک حدیث پر اعتراض کرتے ہو، تو تمہیں تو نہیں مل سکتا. جاؤ. کہتے جیسے ہی آنکھ کھلی اب تو بہت کچھ سمجھ میں آ گیا تھا. کہتے دوسرے دن مجلس ہوئی، جا کر میں نے خود اعلان کیا بھائی حسین کا معاملہ دوسروں سے الگ ہے، آقا کا معاملہ دوسروں سے الگ ہے. اسی لیے امام کی عزاداری کا جو ثواب ہے وہ کسی چیز سے قیاس نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کوئی کیسے قیاس کر سکتا ہے؟ آپ کبھی سوچئے واقع میں آپ یا کوئی بھی کیسے قیاس کر سکتا ہے؟ عزاداری کے لیے ہماری شہزادی نے، ہمارے اماموں نے کس قدر اہتمام کیا، کس قدر اہتمام کیا. اسی جو ہے محرم میں کتنے واقعات ہوئے ہیں اسی ہندوستان میں اور ساری دنیا میں. میں نے ایک جگہ پڑھا، ایک کتاب لکھی گئی، اب دیکھو امام حسین کی نوکری کا صلہ، کتاب کا ٹائٹل ہی ہے کہ امام حسین کی نوکری کرنے کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، صلہ کیا ہے. اس کی طرح دیکھیے اسی محرم، جس طرح آج کے پینڈیمک ہم محرم منا رہے ہیں کہ آپ اکٹھا نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتے، ایسا ظالموں کا بھی دور گزرا ہے. کوئی مجلس نہیں کر سکتا تھا،
اسی بمبئی میں جلوس نکالنے کی پرمیشن نہیں تھی، ایک زمانہ تھا. ہم نے تو نہیں دیکھا ہے، ہم نے جب سے آگے کھولی تم نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن جو بزرگ ہیں یہاں کے وہ بتاتے ہیں ہمارے کہ ایسا کو ایک زمانہ ایسا تھا، بعد میں آپ جلوس نکل لے. آج ایسا ہو گیا کہ دیکھیے گورنمنٹ کو بین کرنا پڑا. ایسے ہی وہ واقعہ ہے کہ بادشاہ نے کہہ دیا کہ کسی کو مجلس کرنے کا حق نہیں. اب کسی کو چھپ کے کرنا ہے، اسے فرشادہ بچھا دی. اب ایک آدمی کے پاس گئے کہ بھائی دیکھو مجلس تو کر رہے ہیں لیکن چھپ کے کر رہے ہیں تو تھوڑا خرچ زیادہ ہو جائے گا، تو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو وہ بزنس مین تھا اور واقعی شیعہ تھا. اس نے کہا کہ چیک لیا نا، جتنا تمہیں پیسہ چاہیے تم لکھ دینا، جتنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے انہوں نے انتظام کیا، گئے اس سے چیک بنا دیا، لکھ دو، رقم لکھ دو. تو اب یہ سامنے والا ڈر رہا ہے کہ کتنا لکھو گی اس کو. اس نے کہا بھائی میں تو اپنے لیے مانگ نہیں رہا ہوں اور پیسے یہ امام حسین کے لیے. اس نے ایک بڑا رقم لکھ دیا، بڑی رقم لکھ. اس نے جب یہ لکھ دیا میں نے، اس نے کہا میں اب وہ نہیں دیکھوں گا، پہلے سے ہاتھ اس پہ رکھ دیتا ہوں اور میں خالی سائن کرتا ہوں، مجھے نہیں دیکھنا ہے کتنا پیسہ تم نے لکھا ہے. یہ میرے آقا کا مجلس ہے، مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے تم نے کتنا پیسہ لکھا. میں سائن آنکھ بند کر کے کروں، خالی میرا ہاتھ رکھ دو اور چیک پاڑ کے لے لو. چلیں اس نے سائن کر دیا، لے لیا انہوں نے. بہت خوشی ہوئی کہ بھائی اتنا بڑا دل ہے اس کا امام حسین کے لیے کہ آنکھ بند کر کے سائن کر دیا، اور ہم اتنی بڑی. اتفاق دیکھو، اللہ کو کرنا ایسے ہی ہوتا ہے. وہ آدمی مر گیا جس کو سائن کر کے چیک دیا تھا، اسی کے خواب میں آیا کہ تمہیں پتا ہے، یاد ہے تمہیں چیک کم سے سائن کرایا تھا؟ کہاں، کتنا رقم تھی وہ تو میں نے تمہیں دے دیا تھا اور دیکھا بھی نہیں تھا، یہ بھی یاد ہے نا؟ کہاں. کا خدا کی قسم قبر میں آئے فرشتے، جب نامہ اعمال لے کر آئے تو امام حسین آئے اور ان فرشتوں نے ہمارا اعمال آقا کے ہاتھوں میں پکڑا دی. جب آقا کے ہاتھ میں آیا تو آقا نے کہا اس نے مجھے آنکھ بند کر کے چیک پہ سائن کیا ہے، میں آنکھ بند کر کے اس کے نامہ اعمال پر سائن کر دیتا ہوں، اس کو میرے لیے چھوڑ دو. یہ ہے آپ اور میں جس خلوص سے عزاداری منائیں گے، اس خلوص سے حسین اور اس حسین کی ماں اس کا اجر دینے والی. اسی لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس عزاداری میں انسان کو بغیر کسی دکھاوے کے شامل ہونا چاہیے. یہ وہ عبادت ہے جس عبادت کو رسول اللہ نے کیا ہے، ہماری شہزادی نے کیا ہے، اور آج اس سے بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے مولا امام زمان عزادار ہے. ہم اس طرح عزاداری نہیں کر سکتے جس طرح ہمارا امام عزاداری کرتا ہے. آپ کبھی سوچئے یہ جملہ امام زمانہ کا کہ امام زمانہ کیوں کر فرماتے ہیں کہ میں لَأَنْدُبَنَّ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے میرے جد میں آپ کے اوپر صبح شام روتا ہوں. اور پھر عجب جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب میرے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو میں آپ کے اوپر خون کے آنسو روتا ہوں. میں نہیں جانتا ہوں مولا آپ کو کون سی چیز رلاتی ہے، آیا اسیری اہل بیت آپ کو رلاتی ہے، یا کربلا میں حسین کے حل من ناصر ینصرنا کی آواز رلاتی ہے، خیموں کا جلہ رلاتا ہے. اے میرے آقا مولا مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز آپ کو خون کے آنسو رلاتی ہے. ہاں میں نے ایک جگہ ضرور پڑھا کہ امام سے کسی سے ملاقات ہوئی تو امام نے ان سے پوچھا کہ سنا ہے تم مجلس پڑھتے ہو؟ اسے کہا ہاں میں مجلس پڑھتا ہوں. کہا ہم سفر کر رہے ہیں تو تم میرے لیے پڑھ دو، مجلس پڑھ دو. وہ کہتا میں جانتا نہیں تھا، اب ان کے ساتھ راستے میں تھا، انہوں نے جب مجھ سے کہا تم پڑھ دو تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھ دیتا ہوں. کہتے خدا کی قسم میں نے جیسے ہی جناب علی اصغر کا ذکر کیا
امام زمین پر بیٹھ گئے اور امام نے فرمایا بس میں اتنا میرے رونے کے لیے کافی ہے، میں نہیں جانتا ہوں ارباب اعضاء کہ وہ کون سا در تھا جو امام زمانہ کو راستے میں بٹھا دیتا ہے قاری جناب علی اصغر کا مصائب سن کے، اور وہ کہتا میں نے دیکھا امام داڑے مار مار کر رو رہے ہیں اور فرماتے تھے، ایک جملہ فرماتے تھے، آئے میرے جد تم پر ہمارا سلام ہو، اور شاید زیارت ناہیہ کا جملہ اسی کی طرف ایک اشارہ ہو جس میں فرماتے ہیں مولا آپ کے اوپر سلام ہو، آپ اس بچے کو لے کر اشقیہ کے سامنے گئے اور اشقیہ نے پانی پلانے کے بجائے تیر ستم سے اس بچے کو شہید کر دیا۔ میں ایک جملہ کہہ کے آنا چاہتا ہوں پلٹ کر، آج 29 ذی الحجہ تھی، آپ کبھی سوچئے کہ تاریخ نے لکھا ہے مولا کو کتنا قلق تھا جناب علی اصغر کا کہ جب خیمے پر آئے تو ایک جملہ بڑا عجب روایتوں نے لکھا، آواز دیا رباب اپنے بچے کو لے جاؤ، رباب اپنے بچے کو لے جاؤ، آپ صاحب اولاد ہے، کبھی یہ سوچئے کہ جو یہ جملہ امام نے کہا اور رباب اپنے بچے کو لے جاؤ، ایک ماں کیسی آرزو کے ساتھ میرا بچہ پانی پی کے آ گیا ہے، میری اس کی زندگی بچ جائے گی، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا، امام نے کر دیا ہے، پانی پلا دیا۔ اب رباب جناب رباب آئی، عجب جملہ ہے، امام کے سامنے کھڑی ہوئی، امام نے زبان سے کچھ نہیں کہا، ایک بار اماں کا دامن ہٹایا اور جب بیوی نے دیکھا تو ایک ایسا مرثیہ پڑا کہ میرے لال مجھے نہیں پتا تھا کربلا میں تیرے جیسے بچے کو ذبح کر دیا جاتا ہے، بیٹا اصغر اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ ارباب اعضاء امام کس بنا پر اس لیے پریشان تھے، امام رو رہے تھے مجھے نہیں پتا، ہاں اس بنا پر ضرور اماموں کی تاکید موجود ہے۔ آج یہی چاند رات کا دن ہے، چاند رات کی تاریخ ہے، آپ سوچئے اسی عزاداری کے لیے لوگوں نے کیا 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 ہے۔ تاریخ نے جملہ لکھا ہے، ایک آدمی کے پاس عزاداری کے لیے پیسے نہیں تھے، اس نے سوچا میں عزاداری کیسے کروں، بیوی سے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے بتاؤ میں کیا کروں، بیوی نے کہا جملہ کہا میرے پاس ایک اور طریقہ ہے، کہا طریقہ کیا ہے، کہا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا ایک بچہ ہے ہم اس کو بازار میں بیچ دیتے ہیں اور جو پیسہ آئے گا ہم اس سے عوام کی عزاداری کریں گے۔ باپ نے بیٹے سے کہا تیری ماں کا یہ وعدہ ہے، تیری ماں کا ایک مشورہ ہے، بیٹا شریف تھا، اسے کہا ہاں بابا جیسا ماں نے کہا ویسا کرے۔ یہ لوگ اس بچے کو شہر سے دور دوسرے شہر لے گئے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، کہتے ہیں جب اس شہر میں پہنچے ہم اس بازار میں پہنچے جہاں غلاموں کو بیچا جاتا تھا، کہتے ایک شخص آیا کہ اس بچے کو بیچے کو کہا ہم بیچیں گے، کہتے وہ بیچا سودا کیا ہم لے کر چلے آئے، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا عزت رکھ لینا کہیں واپس بھاگ نہ آنا، بیٹا تم کو ہم نے امام حسین کے لیے بیچا ہے اس کے گھر سے بھاگ نہ جانا، کہا بابا آپ اطمینان کے ساتھ چلے جائیے میں ہرگز نہیں بھاگوں گا، کہتے میں نے پیسہ لیا بیٹے کو سمجھایا، گھر آیا دیکھا تھوڑی دیر کے بعد نقل الباب ہوا، پوچھا کون ہے، کہا بیٹا میں ہوں، کہا بیٹا میں نے کہا تھا تجھ سے کہ نہ جو ہے بھاگنا نہیں، تم بھاگ کر آ گئے ہماری عزت چلی جائے گی، کہا بابا میں بھاگا نہیں، جب میں آدمی مجھے خرید کر لے جانے لگا تو میں آپ کی یاد آئی تو میں رونے لگا، جب رونے لگا تو مجھ سے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو، کہا میں مالک بہت اچھا تھا بہت محبت کرتا تھا، کہا بیٹا مجھ سے میں کہا تمہارا مالک تھا تم کہو تمہارا باپ تھا، ارے میں جانتا ہوں تم نے ہماری عزاداری کے لیے یہ کام کیا ہے۔ ارباب اعضاء وہ کہتا ہے بچہ امام نے کہا آؤ میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں، بس ایک بات تم نے ہماری عزاداری کی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہیں بھول جائے۔ ارباب اعضاء وہ حسین جو اپنے عزاداروں کو نہیں بھولتے ہیں وہی حسین سکینہ سے کر سکینہ بیٹا جب مدینے جانا میرے شیعوں کو کہہ دینا مجھے 3 دن کا بھوکا و پیاسا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
إلهي بحق زارا وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اے اللہ آج چاند رات ہے، اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم سب کو امام کے عزاداروں میں قرار فرما۔ اے میرے معبود ہماری مختصر سی آزادی کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو بی بی کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ شیعان علی جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود مومنین کو اس بلا سے محفوظ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان سب کی مشکلات کو حل فرما، ہماری بوڑھوں ہماری عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ مومنین اے اللہ جہاں بھی ہوں جو محمد اور آل محمد کا واسطہ، اے اللہ انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، انہیں ظالموں سے محفوظ فرما، سازش کرنے والوں کی سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں زیارت حسین سے ہم سب کو مشرف فرما، اور اے اللہ آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔